یہ خیرپور جو ہے نا، خیرپور سندھ، کسی زمانے میں یہ مستقل ایک ریاست تھی اور اس کا اپنا والی ہوتا تھا، بادشاہ ہوتا تھا۔ وہ خیرپور کا جو بادشاہ تھا وہ ایک سندھی سائی سے بڑی محبت کرتا تھا۔ جب بھی وہ سائی آ جاتا تو بادشاہ اس کی بات مانتا۔ ایک دن بادشاہ نے کہا، سائی میں آپ کی سفارشوں سے بہت تنگ آیا، بہت تنگ۔ سائی نے کہا، اب کے معاف کر، اب کے معاف کر، اب کے معاف کر، آئندہ نہیں کروں۔ کہا کی پھر؟ کہا یہ جو میرے چہرے پر داڑھی ہے نا، یہ داڑھی نہیں گھاس ہوگی۔ وقتوں کے وجدہ بگیرنی واخبل، بہت بڑی قسم۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک۔ سائیں جب باہر نکلا، ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے، وہی سائیں میں ماری گئی، وہی سائیں میں مر گئی، وہی سائیں جلدی کر میری سفارش کر۔ سائیں کچھ دیر کے لیے بوڑھی عورت کے ساتھ کھڑے رہے اور پھر چیک اٹھا کے اندر گئے۔ اچھا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سائی۔ اے باہر ایک عورت کھڑی، بہت رو رہی، بڑی مظلوم ہے، بہت تکلیف میں ہے، اس کا کام کر دو۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی 2 منٹ پہلے آپ نے میرے ساتھ کیا معاہدہ کیا؟ سائی نے کہا، میں جب یہاں سے باہر نکلا اور میں نے اس بزرگ عورت کے چہرے پر آنسو کی لڑیاں دیکھی تو مجھے قیامت کا منظر سامنے آیا اور میزان کا ترازو دیکھا تو میں نے ایک طرف اس کے آنسو ڈالے اور دوسری طرف اپنی داڑھی ڈالی۔ میری داڑھی کی بادشاہ سلامت، اس کے آنسو کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ بادشاہ اٹھا اور سائی کو ہاتھ جوڑے، پیروں کو ہاتھ لگایا، کہ اب آپ جو سفارش کریں گے میں مانوں گا۔ واقعی اللہ کے ہاں پہنچے ہوئے، من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، جو کوئی سفارش کرے سفارش عمدہ، اس کو اس میں سے حصہ ملے۔ اللہ اکبر و کبیر۔ بھئی شفاعت کے لیے وجاہت چاہیے، اس لیے شفاعت قاعدے کے مطابق یا نبی کرے گا یا شبی کرے گا، اور لوگوں کی شفاعت دوسرے درجے کی۔ وجاہت چاہیے، چہرہ چاہیے، عظمت چاہیے۔ میرے کراچی آنے کی حضرت بنوری کو ہمارے استاد محترم مولانا لطف اللہ صاحب نے سفارش فرمائی، احسن البرہان میں تفسیر سے میں نے لکھا ہے، اور حضرت بنوری کی خدمت میں 6 شوال کو پیش ہوا، 1973 میں 6 شوال، اور مجھے دیکھتے ہی کہا کہ معاف کیجئے ہمارے یہاں داخلہ نہیں۔ بعض بزرگان والے تعجب کیا ہے، میں نے کہا داخلہ کرنا نہیں چاہتے تھے، طلباء پہلے سے پورے ہوتے تھے، اس زمانے میں لوگ اتنے نہیں رکھتے، 300 ساڑھے 300 کل طلباء ہوتے، کل طلباء دورے میں 26-25، ہمارے سال 57 تھے، 100 کبھی پورے نہیں تھے، بچے نہیں تھے حضرت۔ میں نے مولانا لطف اللہ صاحب کا خط پیش کیا، خط دیکھ کے کہا معاف فرمائیے، آپ کا داخلہ تو اس ادارے کے بانی نے اور میرے محسن اور رفیق محترم نے شعبان میں کیا، وہاں نشر حضرت تشریف لائے، اسماعیل بامجی صاحب فارم داخلہ فوراً دے، جو ہمارے داخلے کا خرچ دن تھا۔ کننا بہا وکانت لنا منازل زلنا سناسل والدیار دیار۔ 5 سال جنت الفردوس کے عرب و عجم کے مشائخ
ائمہ حرمین کی آمد و رفت، شیخ الازہر کی تشریف آوری، ہر دوسرے تیسرے مہینے میں فقیہ و حاضر علمنا حضرت اقدس مولانا مفتی محمود کی تشریف آوری۔ عجب مقام تھا بنوری ٹاؤن، ایشیا کا سب سے مقتدر علاقہ جس نے پوری دنیا میں اپنا علم روح بنوایا ہے، کیونکہ حضرت بنوری بہت وزندار عالم تھے، بہت کبیر الحجر محدث و فقیہ۔ دیکھنے کی چیز تھی، عجائب و غرائب ہوتے تھے۔ 12 بجے بخاری پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تھے گھر سے، آخری گھنٹہ پہلے ٹائم میں ہوتا تھا، اعلیٰ آباز زیبتن ہوتا تھا، خوبصورت بخاری ٹوپی پر سفید پگڑی ہوتی تھی، لال سرخ ملائی اور انار کی طرح روانی چہرہ، سرخ ہونٹ، خوبصورت ملائی کی طرح گال، باز اور زرد کی طرح پلکیں اور آنکھیں، خاص توازن سے تشریف لاتے تھے، راستے پہ کوئی مخلوق نظر نہیں آ سکتی، روب و ہیبت بہت زیادہ تھی۔ دارالحدیث کے قریب آ کے پوچھ لیتے تھے کتنا وقت باقی ہے، اگر بتاتے تھے 2-4 منٹ، فرماتے گھنٹی بجا دو، اور اگر 10 منٹ 15 منٹ تو دفتر جا کے تھوڑی دیر بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ، واللہ کان فکان۔ اور 5 سال ہم نے گزارے، ہم حضرت کے دیدار سے سیر نہیں ہوئے۔ نمازوں میں اکثر بس ملاقات ہو جاتی تھی، مصافحہ کا زیادہ رواج نہ تھا۔ اس طرف بائیں طرف جو گھر ہے وہیں سے آتے اس طرف نماز پڑھتے تھے پہلی صف۔ افریقی طلباء آگے پیچھے ہوتے تھے، وہ خدمت میں رہتے تھے۔ لاٹھی اٹھا کے میں نے رکھی اور میں 10 تک قبلے کی طرف کروں، یہ بھی تسبیح کرے اللہ۔ من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔